فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، ہمارے بھائی جہنم میں جل رہے ہیں، ان کے چمڑے ادھیڑ لیے جا رہے ہیں، انہیں بار بار جلایا جا رہا ہے، گرم ہوائیں ہیں، گرم دھواں ہے، اور مختلف قسم کے گرم پانی کا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے۔ اب جنتی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، فمن اللہ علینا، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرم ہواؤں کے عذاب سے، گرم پانی کے عذاب سے، مختلف قسم کے عذاب سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچا لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس آیت پر پہنچتی تو اللہ کی قسم پڑھنا بند کر دیتی، اور اس کے بعد اتنا روتی کہ اپنے دامن کو بھگا لیتی، اس کے بعد کہتی یا اللہ ہمارے اوپر بھی تو احسان فرما اور ہمیں ان گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس سے پہلے چونکہ 5 قسم کے اصحاب کا ذکر ہو چکا ہے، ایک بار دہرائیے کون کون سے اصحاب کا ذکر ہوا ہے؟ اصحاب الایکا، اصحاب الاعراف، اصحاب الیمین۔ ماشاءاللہ، میں جو محنت کرتا ہوں، اب میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے محنت کی ہے وہ آپ نے یاد رکھ لیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ 5 چیز آپ نے گنا لیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ بیٹھ جائیے ماشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن کریم میں رونے کا بیان۔ قرآن کریم میں رونے کا بیان، چونکہ ہر ٹاپک ایک قرآن سے لیے گئے ہیں اور قرآنی معلومات پر مشتمل ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے رونے والی کون سی آیتیں نازل کی ہیں، اور ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ایک صاحب ایمان کے دل کے اندر رونے کی کیسی کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ تو بکا کے معنی ہوتا ہے رونا، ٹھیک ہے؟ ایک عربی لفظ بھی آپ یاد رکھیں گے، بکا کے معنی رونا، ویپ، جیسے انگریزی میں ویپ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں بکا، البکاؤ کے معنی رونا۔ دیکھیے رونا کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ایک انسان دنیاوی اعتبار سے اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، انسان رونے لگتا ہے۔ اس کے گھر میں کوئی اپنا پیارا جدا ہو جائے تو اس سے بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے رو سکتا ہے۔ مال میں نقصان ہو جائے، اس وجہ سے بھی وہ رو سکتا ہے، یا اس کے جسم میں کوئی بیماری آ جائے، شفا یابی کی کوئی امید نہ ہو، اس سے بھی وہ شخص رو سکتا ہے۔ یہ سب دنیاوی اعتبار سے رونا ہے، اس کو دنیاوی اعتبار سے رونا کہتے ہیں۔ اصل میں تمام رونے میں سب سے بہترین رونا وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے رویا جائے۔ اگر اللہ کے لیے رویا جائے تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے رونے کی 10 قسمیں بیان کی، ٹھیک ہے؟ ان 10 قسموں میں سے سب سے بہترین قسم ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے رویا جائے۔ تو قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ایسی آیتیں اتاری جائیں جب وہ آیتیں اہل ایمان پڑھیں تو ان کے دل نرم ہو جائیں، اور جب دل نرم ہو جائے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو کے زار و قطار قطرے ٹپکنے لگیں۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اسی لیے یہ نصیحت کی بھی کتاب ہے اور دلوں کو پتھر دل کو موم بنانے والی کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں اپنے دل کے اندر وہ نرمی رکھے اور اس وجہ سے قرآن کو پڑھے تو ضرور بھی ضرور اس کے دلوں میں رقت طاری ہوگی، اور قرآن پڑھ کر کے ضرور بھی ضرور وہ رویا کریں گے، جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا۔
तो 4 आयतें 4 जगहों से आपके सामने पेश की जाएंगी। फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि कुरान में रोने वाली सिर्फ 4 आयतें आप बताइए, ठीक है। सबसे पहली आयत आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइदा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वइदा समिउ, जब वो लोग उस चीज को सुनते हैं जो अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल की गई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो चीज नाजिल की गई है उसको जब सुनते हैं, तरा अयुनहुम, तुम देखोगे कि उनके आंख आंसू से भर पड़े। तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम, अद्दम के माने होता है आंसू, आंसू से उनके आंख तुम देखोगे कि भर गए हैं। क्यों? मिम्मा अरफू मिनल हक, इसलिए कि वो पहचान लेते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक है, और वो कहते हैं ए हमारे रब, हमने ईमान लाया है, शाहिदीन में तुम हमारा शरकत फरमा, शाहिदीन में हमें शामिल कर ले। कि अहले ईमान का सेवा है ये, मोमिनों का सेवा है ये, कि कुरान जब पढ़ते हैं तो उनके आंख में आंसू से डबडबा जाते हैं, और उसके बाद वो इस बात का यकीन करते हैं कि ये जो कुरान नाजिल हुआ है ये दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आया है, ये हक है, इसीलिए उनके आंखों में आंसू से आंख जो है डबडबा जाते हैं। ये पहली आयत है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर किया है। अब आइए रोने के सिलसिले में दूसरी आयत कुरान करीम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयखिरूना लिल अज़क़ान, बनी इस्राइल के अंदर के वो लोग अपने ठुड्डी के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोते हुए सजदे में जाते हैं, अपने आंखों से आंसू बहाते हैं। वयज़ीदुहुम खुशूआ, और कुरान उसके खुशू में और इजाफा करता है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि आज वही कुरान है, वही आयतें हैं, वही कुरान हम पढ़ते हैं, वही आयतें हम सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे आंख नहीं डबडबाते, हमारे आंखों में आंसू नहीं आते। ऐसा क्यों? तो जब उसकी तहकीक की गई तो पता ये चला कि जो अहले ईमान हमारे असलाफ उस जमाने में थे, उनके दिल दीन के ताल्लुक से नर्म थे। आप किसी भी शख्स को दुनियावी एतबार से देख लीजिए, लोगों की 2 टाइप होती हैं। पहले टाइप के लोग वो होते हैं उनका दिल बहुत सख्त होता है, आप कितनी भी मुसीबतें उनके ऊपर आ जाएंगे वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं घबराएगा, क्योंकि किसी भी एतबार से उसके ऊपर तकलीफ आ जाएगी वो ऐसे ही उसको गुजार लेगा, क्योंकि उसके दिल बहुत सख्त होते हैं। लेकिन वहीं पर लोगों के दूसरे टाइप ऐसे होते हैं कि अगर मामूली सी उनकी कोई तकलीफ आ जाए या उनके दिलो दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज सोच ले तो इंसान उसी चीजों को लेकर के रोने लगता है। तो 2 किस्म के लोग दुनिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन दीन के हवाले से अगर कोई शख्स ऐसा पैदा हो जाए जिनके दिल बिल्कुल नर्म हो, तो जाहिर सी बात है अल्लाह की वो आयतें जिसमें अजाब का जिक्र है, अल्लाह की वो आयतें जिसमें कयामत की होलनाकियों का जिक्र है, अल्लाह की वो आयतें जिसमें जन्नत का जिक्र है, वो सुन करके पढ़ करके जरूर भी जरूर उनके आंख डबडबा जाएंगे, क्योंकि उनके दिल इस एतबार से नर्म है। तो सहाबे किराम के दिल बहुत नर्म थे, इसीलिए कुरान सुनते थे तो उनके दिलों के अंदर रिक्कत तारी हो जाती थी। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिब ईमान का जिक्र किया, कहा वयखिरूना लिल अज़क़ान यबकून, वो लोग क्या करते हैं कि रोते हुए ठुड्डी के बल रोते हुए गिर पड़ते हैं, और ये कुरान उनके खुशू में और इजाफा करता है। अब तीसरी आयत लीजिए अंबिया की। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का हाल क्या था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका भी नक्शा खींचा है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का हाल अल्लाह ने कहा इदा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रु सुज्जदन व बुकिया, जब अल्लाह की आयतें, रहमान की आयतें उनके ऊपर पढ़ करके सुनाई जाती थी तो वो सजदे में गिर पड़ते थे रोते हुए। ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का हाल था। चौथी आयत सूरतुन नज्म के अंदर देखा अफमिन हादल हदीस ताजबुन, इस कुरान के बारे में तुम ताजुब करते हो, तुम हंसते हो, वला तबकुन, और रोते नहीं हो। डांटने के अंदाज में अल्लाह ताला ने कहा कि इस किताब को तुमने क्या समझ लिया, इस किताब को तुमने क्या समझ लिया है? ये कोई ऐसी किताब है कि जिसको लेकर के इंसान खेलने लग जाए, या एक ऐसी किताब है जिसको लेकर के इंसान हंसने लग जाए? ताजुब वाली किताब है। अफमिन हादल हदीस ताजुबुन, इस किताब के बारे में तुम ताजुब कर रहे हो,
تضحکون ہنستے ہو ولا تبکون اور روتے نہیں ہو، اس کتاب کو تم نے کیا سمجھ لیا؟ تو قرآن کریم کے اندر اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے رونے کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کا ایک حصہ رونے کے اوپر مشتمل ہے، لہذا ہر اہل ایمان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات رچ بس جانی چاہیے کہ جب قرآن کو پڑھیں سنیں تو ان کے اندر رقت طاری ہو جانی چاہیے۔ یہ جو 4 آیتیں پیش کی گئی ہے، کوئی ایسا بھائی جو ان میں سے ایک مفہوم بتا دے، آیت کا ایک مفہوم بتا دے، کون بتائیں گے؟ کون خوش نصیب ہے؟ 4 جگہوں سے رونے کے سلسلے میں بیان کیا گیا، خالی صرف مفہوم بتانا ہے آپ کو، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ قرآن جو ہم پڑھ اور سن رہے ہیں اس کے تعلق سے ہمارے اندر رقت طاری ہے۔ 4 جگہ سے 4 آیتیں پیش کی گئی رونے کے سلسلے میں، ایک آیت پیش کیجیے، خالی مفہوم بتائیں آپ اپنے لینگویج میں، کھلی چھوٹ ہے۔ چلیے ایک مفہوم بتایا آپ نے، اور کوئی دوسرا شخص بتائے؟ ہاں کیا ہوا؟ ہاں کیا تم روتے نہیں، ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اور انبیاء، ہاں انبیاء کا ذکر ضرور کیجیے۔ انبیاء کا حال کیا تھا؟ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے نا، اللہ کی آیتیں، رحمان کی آیتیں ان کے اوپر پڑھ کر کے سنائی جاتی تو خروا سجدا و بکیا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ نے کہا کہ وہ سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے تھے، جیسے ہی اللہ کی آیتیں سنی سجدے میں گر جاتے تھے روتے ہوئے، یہ ان کے اندر رونے کی ایک کیفیت۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب آگے چلیے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے تو بے شمار آیتوں کے اندر رونے کا ذکر کیا ہے، اس قرآن کے تعلق سے کہ رونا کس لیے آتا ہے، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے چکنا چور ہو جاتا۔ پہاڑ کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ پہاڑ بہت سخت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ قرآن اس پہاڑ پر اللہ نازل کر دیتا تو اتنا سخت ہونے کے باوجود بھی اس کے احکام کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا۔ اسی لیے صحابہ کرام ایک ایک آیت کو لے کر کے روتے تھے۔ 2 مثالیں پیش کروں گا یہاں پر، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب اس آیت پر پہنچتے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل میں خشوع پیدا ہو؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حق کے واسطے بہت ساری نشانیاں نازل ہو چکی ہیں۔ تو اللہ نے سوالیہ انداز میں کہا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل مچل جائیں، ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے۔ ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، جبکہ اللہ نے بہت ساری نشانیاں نازل کر چکے ہیں اور بہت ساری نشانیاں نازل ہو چکی ہیں۔ اس آیت پر جب بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہنچتے، اللہ کی قسم تاریخ موجود ہے، اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کا دامن بھیگ جاتا جب بھی اس آیت کریمہ تک پہنچے۔ آج کون ایسا شخص ہوگا جو قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر کے آنسو کے 2 قطرے اللہ کی رضا کے لیے وہ گرا دے؟ نہیں ہے، انسان قرآن سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے بل ایسے ہی ایک ایسی کتاب ہے برکت کے واسطے اسے گھر میں رکھ دو اور اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا منہج تھا۔ دوسری مثال اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی، خواتین بھی ہیں سن رہی ہیں، وہ اس واقعے کو غور سے سنیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایک آیت کو جب بھی پڑھتی تھی اللہ کی قسم اتنا روتی کہ آپ کے دامن بھی بھیگ جایا کرتے۔ وہ آیت ہے جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جنتی لوگ آپس میں ڈسکس کریں گے۔ ڈسکس کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا، کہا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ دیکھیے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم،
اللہ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، ہمارے بھائی جہنم میں جل رہے ہیں، ان کے چمڑے ادھیڑ لیے جا رہے ہیں، انہیں بار بار جلایا جا رہا ہے، گرم ہوائیں ہیں، گرم دھواں ہے، اور مختلف قسم کے گرم پانی کا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے۔ اب جنتی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، فمن اللہ علینا، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرم ہواؤں کے عذاب سے، گرم پانی کے عذاب سے، مختلف قسم کے عذاب سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچا لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس آیت پر پہنچتی تو اللہ کی قسم پڑھنا بند کر دیتی، اور اس کے بعد اتنا روتی کہ اپنے دامن کو بھگا لیتی۔ اس کے بعد کہتی، یا اللہ ہمارے اوپر بھی تو احسان فرما اور ہمیں ان گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لے۔ آج خواتین کو میں یہاں سے ایک سبق دینا چاہتا ہوں، آپ کا کام صرف کھانا پکانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف گھریلو اسباب اور تمام چیزوں پر مد نظر رکھنا نہیں ہے، آپ کا کام بھی مردوں کے شانہ بشانہ عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے یہ مبارک مہینہ میں جہاں آپ کی بے شمار قربانیاں ہیں مردوں کے لیے، کوئی سحری کے وقت میں اٹھ کر کے اگر کھانا بنائے، انسان جو ہے اٹھتا ہے 2 سے 4 بار اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، پتہ نہیں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے اٹھ کر کے جو سحری بناتی ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے آپ کے لیے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اللہ کے عذاب کی آیتیں جو ہیں اس پر غور کریں، اور خاص طور پر جو عبادتیں ہیں، چاہے فرض عبادت ہو، نفلی عبادت ہو، ان عبادات کو کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے، کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اسے چاہیے کہ کم ہنسیں اور روئیں زیادہ، یعنی رونے کے تعلق سے بکثرت ہونے کا ذکر اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اسی لیے اس آیت کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی ایکٹنگ کیا کرو۔ یہ اس صحابی کی مثال ہے جن کے ایمان اور جن کے ایمان کا لیول بہت بڑا ہوا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رو نہیں بھی آئے تو بھائی ایکٹنگ کرنے لگے، ایکٹنگ کر کے بھی اگر رو لیکن اللہ کے لیے۔ یہ مثال ہے اور یہ معیار ہے اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر رونے کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ بہت ساری آیتیں اور اٹھائیں گے تو ان تمام آیتوں کی موجودگی میں، جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہ تھا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی، کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ ابن مسعود تم قرآن پڑھ کر کے مجھے سناؤ۔ تو کہا کہ میں قرآن پڑھوں، حالانکہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنو۔ تو کہا کہ میں پڑھنے لگا تو سورہ نساء کو شروع کر دیا۔ جب ایک آیت پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو سن رہے تھے اور اس آیت پر جب میں پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ایک آیت سورہ نساء کی۔ کہا اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت میں سے ایک شخص کو ہم گواہ لائیں گے، ان تمام گواہوں میں اے نبی ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ تو اس آیت پر جب پہنچے عبداللہ ابن مسعود تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا امسک، رک جاؤ اب، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے۔ اللہ کے نبی کا عالم یہ ہے کہ ایک آیت پر پہنچتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں۔ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، وفی صدرہ عزیز کا عزیز الرحا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ایسے رو رہے ہیں جیسے ہانڈی ابلتی ہے تو ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، ممبر سے خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا، جہنم کا ذکر کیا، کہا لوگوں قبل اس کے کہ تمہیں رلایا جائے اور جہنمیوں کے آنسو ختم ہو چکے ہوں گے، خون کے آنسو روہیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتی اگر چلائی جائیں تو وہ کشتیاں چل جائیں گے، اس کے بعد وہ خود رونے لگے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
جو آنسو تھے وہ ممبر پہ ٹپک رہے تھے. یہ صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ انہیں ٹچ نہیں کر سکتی. نمبر 1, عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے, اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے سے گزار دے. ان دونوں آنکھوں کے بارے میں خوشخبری سنائی کہ جہنم کی آگ اسے ٹچ نہیں کر سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کا ایک حصہ رونے کے اوپر ذکر کیا ہے, اللہ کے عذاب کا, نصیحت کا, تاکہ لوگوں کے دل موم ہو جائے, سخت دل نہ ہو, اور اہل ایمان اس کو پڑھ کر کے یاد کریں, روئیں, گڑگڑائیں اللہ رب العالمین سے. یہ قرآن کا ایک حصہ ہے جو ہمارے آج کے 17ویں تراویح میں ایک ٹاپک تھا. قرآن کریم کے اندر کہاں کہاں رونے کا ذکر آیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.